کعبہ شہید ہو گیا، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بے حرمتی اور خون ریزی، ظلم کی داستان۔ پانی کی طرح بہایا گیا خون، مگر یزیدی ظلم کی تلواریں نہ رکی۔ ظلم و بربریت کی وہ داستانیں کہ انسانیت آج بھی کانپ اٹھتی ہے۔ دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد والوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ وہ رات کتنی دردناک ہوگی جب امام نے روضہ رسول کو آخری سلام عرض کیا ہوگا۔ تاریخ کا ایسا دور 60 ہجری جب حاکم بنا فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم یزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا، اور آج کے ایپیسوڈ میں بات ہوگی اس شخص کے بارے میں جس کا نام تاریخ کے سیاہ ترین اوراق میں ہمیشہ ملامت اور رسوائی کے ساتھ لیا جائے گا۔ وہ شخص جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے ناحق خون کا ایک ایسا بدنما داغ ہے جو رہتی دنیا تک نہیں مٹ سکے گا۔ وہ بدنصیب انسان یزید ہے۔ ناظرین، یزید سن 25 ہجری میں پیدا ہوا، نہایت بد خصلت، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ بہت موٹا، بدصورت اور جسم پر بہت زیادہ بال والا۔ اس کی عادتیں ایسی گندی اور حرکات ایسی بےہودہ تھی کہ بدمعاش لوگ بھی ان سے شرما جائیں۔ اس نے محارم رشتوں سے نکاح جیسے کبھی کام کو رائج کیا، یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے اس نے ان رشتہ داروں سے نکاح رائج کروا دیا تھا۔ سود اور دیگر حرام کاموں کو کھلے عام پھیلایا۔ اس نے مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی بے حرمتی کی اور ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی کہ انسانیت آج بھی کانپ اٹھتی ہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ ظالم رکا نہیں۔ اس نے مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ حملے کے لیے روانہ کیا۔ پھر مدینہ، ہاں وہ مدینہ جہاں سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرما ہے، اس پاکیزہ اور مقدس شہر کی حرمت کو نشانہ بنایا گیا۔ ظلم و ستم کا ایسا طوفان برپا کیا گیا کہ اللہ پاک کی پناہ تقریباً 700 جلیل القدر صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 سے زائد نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش کیا، اور خاک مدینہ ان پاک باز ہستیوں کے خون ناحق سے رنگین ہو گئی۔ ایسے دل خراش مظالم ڈھائے گئے کہ قلم لکھنے سے قاصر ہے اور زبان انہیں بیان کرنے کی تاب نہیں لاتی۔ اور جب مدینہ منورہ میں اس عظیم سانحے کے بعد بھی ان ظالموں کی سرکشی کم نہ ہوئی تو یہی لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ وہ مکہ جس کی طرف رخ کر کے پوری امت نماز پڑھتی ہے، وہ کعبہ جسے دیکھنا عبادت ہے، اس مقدس مقام پر پتھروں کی بارش کی گئی جس کی وجہ سے مسجد الحرام کے ستونوں کو نقصان پہنچا۔ صحن حرم پتھروں سے بھر گیا اور ان ظالموں کی سرکشی کی وجہ سے غلاف کعبہ اور چھت کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی چھت میں وہ مبارک سینگ محفوظ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے بے قربان ہونے والے دمبے کے تھے۔ وہ تبرکات بھی اس واقعے میں جل گئے۔ کئی دن تک بیت اللہ شریف غلاف کے بغیر رہا اور اہل مکہ شدید تکلیف اور خوف میں مبتلا رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یزید نے ظلم اور احکام شریعت کی مخالفت کی، ہر حد پار کر دی۔ ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد سن 60 ہجری میں یزید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی اور 59 ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ دور فتنوں، ظلم اور دین میں بگاڑ کا دور ہوگا، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام پہلے ہی فرما چکے تھے کہ میری امت میں عدل قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز یعنی اسلامی نظام خراب کرنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ جی ہاں، نبی پاک نے نام بھی بتا دیا تھا، اور ایک روایت میں فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرف با حرف سچ ثابت ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب 60 ہجری میں دمشق میں وصال فرمایا۔ انتقال کے وقت آپ کے پاس پیارے آقا علیہ السلام کے چند مبارک تبرکات موجود تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ تبرکات آپ کے ساتھ قبر میں رکھے جائیں۔ یزید یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ دیکھ رہا تھا کہ والد ماجد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑے کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تمام مال و دولت اور حکومت ان سب سے زیادہ آپ کو وہی چیزیں پیاری تھی، اور انہی کو ساتھ لے جانے کی تمنا آپ کے دل میں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک لباس اور تبرکات کے صدقے ان پر رحم فرمائے گا۔ یزید اپنے والد گرامی کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی عظمت دیکھ رہا تھا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ جب نبی پاک کے جسم اطہر سے لگ جانے والا کپڑا اتنا بابرکت ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک جو نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ویورز، یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی اطراف سلطنت میں اپنی بیعت کے لیے پیغامات بھیجے۔ مدینہ طیبہ کے گورنر نے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا مطالبہ کیا تو امام علی مقام نے یزید کی بد کرداری، ظلم اور فسق و فجور کی وجہ سے صاف انکار فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ انکار یزید کے غضب کو بھڑکا دے گا اور وہ آپ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ایمانی، دیانت اور تقوی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایسے نااہل، فاسق اور ظالم شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ اگر امام پاک اس وقت بیعت کر لیتے تو دنیا کی ہر آسائش آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی، محلات، خزانے، تحفے، عزتیں، پروٹوکول، سب کچھ مل جاتا، مگر پھر اسلام کی بنیادیں ہل جاتی۔ جس اسلام کے لیے آپ کے نانا نے اتنی قربانیاں دی تھی، جس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ، جان، مال، اولاد، عزت، ہاں سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس اسلام کی دیواریں کمزور ہو جاتی۔ کیسے؟ ایسے کہ پھر یزید کو ہر بدکاری کے جواز کے لیے، اس کو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس برائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امام حسین کی بیعت سند ہوتی، اور اس طرح اسلام اپنی اصل سے بالکل بدل جاتا۔ سوچیے ناظرین، اگر اس وقت امام علی مقام خاموش ہو جاتے تو حق اور باطل کے درمیان فرق مٹ جاتا۔ اسی لیے یزید سب سے پہلے امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مدینے کے لوگ انہی مقدس ہستیوں کی پیروی کریں گے، انہی کو فالو کریں گے۔ مگر جب ان عظیم شخصیات نے انکار فرمایا تو یزیدیوں کے دلوں میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی۔ یزید جانتا تھا کہ امام حسین اس کی خواہشات اور گمراہیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب تک نواسہ رسول موجود ہیں وہ کھل کر دین کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ اسے معلوم تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی وہ تلوار ہیں جو ہر ظلم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہی خوف، یہی نفرت آخرکار اس عظیم سانحہ کا سبب بنی جس نے کربلا کی تاریخ رقم کی۔ ناظرین، وہ دردناک رات تھی 4 شعبان سن 60 ہجری، جب امام علی مقام کو مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا۔ ذرا سوچئے، وہ مدینہ جہاں رسول خدا علیہ السلام آرام فرما ہے، وہ گلیاں جہاں امام نے بچپن گزارا، وہ شہر جو ہر عاشق رسول کی جان ہے، آج نواسہ رسول کو اسی مدینے کو الوداع کہنا ہے۔ وہ لمحہ کتنا کربناک ہوگا جب امام نے روضہ رسول پر حاضری دی ہوگی، جب آخری بار مدینے کی فضاؤں کو دیکھا ہوگا، جب اہل بیت کے دل غم سے ٹوٹ رہے ہوں گے، مگر دین بچانا تھا، اسلام کی اصل روح کو محفوظ رکھنا تھا، اور حق کی خاطر قربانی کی راہ اختیار کرنی تھی۔ اسی لیے اب مدینہ چھوڑنا تھا اور کربلا کی جانب جانا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، آگے کیا ہوا اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر چکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ پھر حسین ابن علی